کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سارے سہارے، ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ اچھا، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس طاقت کی جو ٹھیک اس لمحہ ابھرتی ہے جب دنیاوی امیدیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ایک ایسی پناہ گاہ جو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ جب مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ سوال اپنے آپ میں کتنا بھاری ہے۔ یہ اکثر تنہائی اور بے بسی کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہی سوال ایک ایسے سفر کا آغاز ہو جہاں ہمیں وہ اصلی سہارا ملتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کہاں چھپا ہے۔ پتہ ہے، اکثر مسئلے کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ ہماری اپنی امیدوں میں، خاص طور پر وہ امیدیں جو ہم دوسروں لوگوں سے لگا لیتے ہیں۔ یہی وہ بھروسہ ہے جو شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے اور اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں، دو طرح کے سہاروں کا فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہے انسان کا سہارا، جو کہہ لیں کہ موسم جیسا ہے، آج تعریف ہے تو کل تنقید، یہ مشروط بھی ہے اور اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں۔ اور دوسری طرف ہے وہ الہی سہارا، جو ایک مضبوط درخت کی طرح ہے، ہمیشہ قائم، غیر مشروط اور یقینی۔ یہ بات بہت گہرائی سے سوچنے والی ہے۔ جب ہم اپنی سب سے گہری پریشانیاں، اپنے دکھ لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہم انجانے میں نہ اپنی طاقت کا کنٹرول کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ حقیقی خدا انصاری اور سکون کا راستہ لوگوں سے ہو کر نہیں جاتا، بلکہ سیدھا اپنے رب سے جڑ کر ملتا ہے۔ تو اگر لوگوں پر بھروسہ کرنا مسئلہ ہے تو پھر حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ ہے، بس اپنی سمت بدلنے میں۔ جب ہم اپنا رخ لوگوں سے ہٹا کر سیدھا اپنے رب کی طرف کرتے ہیں تو ایک بہت خاص وعدہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہی وہ زبردست وعدہ ہے۔ اپنی ضرورتیں، اپنے دکھ درد رب کو بتاؤ اور وہ تمہیں پوری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ صرف پیسوں کی آزادی نہیں، یہ روح کی آزادی ہے، جب انسان کسی انسان کا محتاج نہیں رہتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف مانگنا کافی ہے، یا پھر مانگنے کا کوئی خاص سلیقہ بھی ہے؟ اس کا جواب ایک بڑی ہی خوبصورت اور آپ کہہ سکتے ہیں غیر متوقع کہانی میں چھپا ہے، جہاں ایک بہت بڑے عالم نے دعا کا اصل فن اپنی بیوی سے سیکھا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی۔ ان کی بیوی نے بڑے ادب سے ان سے اپنی ضرورت کا ذکر کیا۔ پھر جب انہوں نے بار بار یاد دلایا تو بزرگ کو غصہ آ گیا، اور تب ان کی بیوی نے روتے ہوئے وہ بات کہی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے کہا، آپ سے نہ کہوں تو کس سے جا کر کہوں؟ یہ سادہ سا سوال، آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، اس بزرگ کے لیے ایک لمحہ فکریہ بن گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ دعا کی اصل روح تو یہی ہے، یہ مکمل بھروسے کا، مکمل انحصار کا اعتراف ہے۔ جب ہم اپنے رب سے یہ کہتے ہیں، اے اللہ، میرے پاس تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، تو سمجھے کہ ہم دعا کی قبولیت کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا یقین صرف ایک خوبصورت خیال ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخ ایسی ناقابل یقین سچی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جہاں اس قسم کے یقین نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ صلاح الدین ایوبی کی کہانی کو ہی دیکھ لیں، ذرا تصور کریں۔ ایک طرف دشمن کا بہت بڑا بحری بیڑا آپ کی طرف آ رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کی اپنی فوج کمزور ہے، تھکی ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی کمانڈر کے لیے بدترین خواب جیسا تھا، اور وہ شدید پریشانی میں تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ دنیاوی ہتھیاروں کے سامنے دعا کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ کال دیکھیں، یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ وہ واحد طاقت ہے جو تقدیر تک کو بدل سکتی ہے۔ اس رات صلاح الدین نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ سجدے میں آنسو بہائے، اور نتیجہ صبح تک خبر آتی ہے کہ وہ پورا کا پورا بحری بیڑا ایک اچانک طوفان میں غرق ہو گیا۔ بعد میں جب ایک بزرگ سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا، وہ بحری بیڑا سمندر کے پانی میں نہیں، صلاح الدین کے آنسوؤں میں ڈوبا ہے۔ یہ ہے یقین کی طاقت۔ ایک اور حیرت انگیز کہانی سنیں، ایک کنیز کی ہے۔ اس پر ہار چرانے کا جھوٹا الزام لگا، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں، بالکل تنہا۔ تو اس نے اپنی فریاد سیدھی آسمان کی طرف اٹھائی، اور پھر کیا ہوا؟ ایک معجزہ۔ وہی چیل جس نے ہار اٹھایا تھا سب کے سامنے اسے واپس گرا گئی۔ یہ صرف اس کی بے گناہی کا ثبوت نہیں تھا، یہ اس سبق کی تصدیق تھی کہ جب کوئی مددگار نہیں ہوتا تو رب ہوتا ہے۔ تو یہ سب کہانیاں سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اصل دولت، حقیقی خزانہ ہے کیا؟ کیا یہ وہ ہے جو ختم ہو جاتا ہے، یا وہ جو ہمیشہ باقی رہتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کے اثاثے ہیں، ایک دنیاوی
جیسے پیسہ، شہرت، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور دوسرے ہیں روحانی اثاثے جیسے دعا، اللہ پر بھروسہ، یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کہانی سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے آخری وقت میں تھے تو وقت کے خلیفہ نے ان کی بیٹیوں کے لیے سرکاری خزانے سے وظیفے کی پیشکش کی۔ ذرا سوچیں، ایک بادشاہ کی طرف سے آفر ہے، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں سورۃ الواقعہ کا خزانہ دے دیا ہے۔ یہ ایک نبی کے وعدے پر ایک بادشاہ کی پیشکش کو ٹھکرا دینا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اس ایک سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، کیا ہو اگر حقیقی تحفظ کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم پکڑ سکیں، بلکہ ایسی چیز ہے جس پر ہم دل سے یقین کر سکیں۔ شاید اصل سکون اسی غیر متزلزل ایمان میں ہے کہ ہمارا سہارا کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور آخر میں ہم اس گہرے اور خوبصورت وعدے پر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ امید کا سب سے بڑا پیغام ہے، دنیا کے سارے دروازے بھلے بند ہو جائیں، مگر رحمت کا ایک دروازہ ہے جو مانگنے والے کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا۔